ایک ایسا ملک جس کے پاس نہ ایٹم بم تھا نہ مکمل ٹیکنالوجی۔ پھر ایک شخص بیرون ملک سے واپس آیا۔ اس کے پاس دولت کا خزانہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا علم تھا جس نے آنے والے وقت میں پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر جما دیں۔ وہ شخص تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان، لیکن اس کی کہانی میں صرف کامیابی نہیں، ایک ایسا باب بھی ہے جس نے پوری دنیا میں سوالات کھڑے کر دیے۔ آخر ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے کون، اور پاکستان کے ایٹمی سفر میں ان کا اصل کردار کیا تھا؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 کو بھوپال، برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد 1952 میں ان کا خاندان پاکستان منتقل ہو گیا۔ کراچی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے دھات کاری یعنی میٹلرجی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور بعد میں جرمنی، نیدرلینڈز اور بیلجیم میں تعلیم و تحقیق جاری رکھی۔ 1972 میں انہوں نے بیلجیم کی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ مکمل کی، اور وہ موڑ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ 1976 میں بھارت نے اپنا پہلا ایٹمی تجربہ کیا۔ پاکستان کے لیے یہ ایک انتہائی اہم موڑ تھا۔ اسی دور میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں اپنا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی۔ وہ اس وقت نیدرلینڈ میں یورینیم افزودگی سے متعلق کام کر رہے تھے، جہاں انہیں جدید سینٹری فیوژن ٹیکنالوجی کے بارے میں اہم معلومات اور تجربات حاصل ہوا تھا۔ 1975 کے آخر میں وہ پاکستان واپس آئے اور 1976 میں کہوٹہ میں قائم ہونے والی لیبارٹری کی قیادت سنبھالی، جو بعد میں خان ریسرچ لیبارٹریز یعنی KRL کے نام سے معروف ہوئی۔ کہوٹہ میں ایک ایسا پروگرام آگے بڑھ رہا تھا جس کی تفصیلات برسوں تک دنیا سے پوشیدہ رہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم نے یورینیم افزودگی کے شعبے میں اہم کام کیا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب پاکستان کا ایٹمی پروگرام صرف ایک خواب نہیں رہا تھا، بلکہ عملی شکل اختیار کر رہا تھا۔ اور پھر 28 مئی 1998 پاکستان نے بلوچستان کے مقام چاغی میں ایٹمی تجربات کیے۔ دنیا نے پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت کے طور پر دیکھا۔ پاکستان میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان قومی سطح پر ایک انتہائی مقبول شخصیت بن گئے اور انہیں محسن پاکستان کے نام سے بھی یاد کیا گیا۔ انہیں ہلال امتیاز اور نشان امتیاز سمیت اعلیٰ اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی کا ایک دوسرا اور انتہائی متنازع باب بھی ہے۔ 2004 میں انہوں نے ٹیلی ویژن پر جوہری ٹیکنالوجی ایران، لیبیا اور شمالی کوریا تک منتقل کرنے کے الزامات سے متعلق اعتراف کیا۔ اس کے بعد انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا اور وہ کئی سال نظر بندی میں رہے۔ 2009 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کی نقل و حرکت پر عائد پابندیاں ختم ہوئیں۔ یہ تنازع آج بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی میراث کا ایک اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ 10 اکتوبر 1921 کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان 85 برس کی عمر میں اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ ان کی وفات پر پاکستان میں بڑے پیمانے پر غم کا اظہار کیا گیا اور انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ کچھ لوگ اپنی زندگی میں صرف اپنا مستقبل بناتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی محنت سے اپنے ملک کی تاریخ میں اپنا نام لکھ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی بھی ایک ایسی داستان تھی، کامیابی، شہرت، قومی فخر اور تنازعات سے بھری ہوئی داستان۔ لیکن یہ ایک سوال آج بھی کیا تاریخ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو صرف ایک قومی ہیرو کے طور پر یاد رکھے گی، یا ایک ایسے سائنسدان کے طور پر بھی جس کی میراث کے کئی پہلو آج تک بحث کا موضوع ہیں؟ اس پر اپنی ایک خوبصورت رائے ضرور دیں کامنٹ باکس میں، اور مزید ایسی مشہور شخصیات کے متعلق ڈاکومنٹریز سننے کے لیے میرے اس چینل داستان شخصیات اور فیس بک پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں۔